إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات محترم، آج اللہ کی توفیق سے قرآن عزیز کو ابتدا سے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی سورت یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی فضیلتیں بتائی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ میں وہ شخصیت تھی جو بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ابی کو جا کے سورۃ بینہ سنائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ یہ رب کا پیغام ہے۔ تو ابی بن کعب رو پڑے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کے یہ بات کہی۔ یہ ابی بن کعب ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ چونکہ یہ نماز کے اندر تھے، انہوں نے جواب نہ دیا اور نہ آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ ویسے توجہ تھی کہ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور پوچھا آپ کیا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جب میں نے بلایا تھا تو اس وقت کیوں نہیں جواب دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اللہ کا یہ حکم قرآن میں نہیں پڑھ رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اہل ایمان جب اللہ یا اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً ان کا جواب دو۔ لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ تو کہنے لگے میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے، معاف فرما دیں۔ پھر آپ حضرت ابی کہتے ہیں مجھے آپ نے فرمایا ابی آج مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک عظیم سورت کے متعلق بتاؤں گا۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے سوال کیا قرآن کی سب سے بڑی اور عظیم سورت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت ابی کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھا اور آپ مجھ سے باتیں کرتے رہے اور اٹھ کے چل پڑے، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے پہ پہنچ گئے تو میرے دل میں یہی تھا کہ آپ خود مجھے چونکہ فرمایا ہے اس لیے مجھے بتا دیں۔ لیکن جب آپ دروازے تک پہنچ گئے تو میں نے یاد دلایا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں وہ بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ماں۔ ماں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں ہی وہ مقدس ہستی ہے جس سے ساری اولاد نکلتی ہے، اس لیے اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا ہے، اس ساری کتاب کی ماں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر بھی اس کا ایک نام رکھا ہے وَسَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ،
آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، سبع من المثانی بھی یہ ہے اور قرآن عظیم بھی یہی ہے۔ تو اس سورت کے متعلق ایک اسے سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں۔ رقیہ کا مطلب ہے دم کرنا۔ اس کے متعلق ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت ایک سفر میں تھے، ایک بستی میں اترے، انہیں کھانے کے لیے کہا کہ ہم مسافر ہیں، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے پڑاؤ کیا، کو اپنا بندوبست کر لیا ہوگا۔ رات کو ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی، وہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے باپ کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تم میں سے کوئی ہے دم جاڑا کرنے والا؟ ان میں سے ایک صحابی انہوں نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا شرط کیا؟ کہنے لگے 40 بکریاں لوں گا پھر دم کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جا کے اس سورت کا دم کیا، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ صحابہ نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ آپ نے ان سے یہ بکریاں کیوں لی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ کہنے لگے ہم ان میں سے کوئی کام نہیں کرنے دیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض نہ کر دیا جائے اور آپ اس پہ فیصلہ فرمائیں۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ لیکن یہاں سے بعض لوگ تعویذ یا دم کرنے کے پیسوں کا جواز لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن سے لیے گئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ انہوں نے صحابہ کے ساتھ مہمان نوازی سے بھی انکار کیا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا اے میرے ساتھی تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت دم والی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے دل میں ڈالا، میں نے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ آپ نے فرمایا حقیقتاً یہ سورت الشفا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے متعلق بعض فقہا نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے اور یہ بات تجربے سے شاہد ہے۔ یعنی جو بیماری ٹھیک نہ ہوتی ہو، پیٹ کی کوئی بیماری ہے، اس میں درستگی نہیں ہو رہی، اس دائیں ہاتھ کو اس جگہ پہ جو تکلیف والی جگہ ہے اس پہ رکھیں اور بسم اللہ سے شروع کریں اور آمین پہ ختم کریں۔ اسے طاق انداز میں پڑھیں 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، 13 دفعہ، 21 دفعہ، تو اللہ اس بیماری سے ضرور شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ گھروں میں بچوں کے پیٹ میں شدید درد ہوتی ہے، بعض اوقات ماں نے کوئی ایسی چیز کھا کے دودھ پلا دیا یا بچے نے کوئی ایسی چیز کھا لی تو اتنا شدید کرب ہوتا ہے والدین کو کہ اللہ کیا کرے۔ تو یہ ایک ایسا تیر بہدف چیز ہے، آپ یہ کام کر کے دیکھ لیں، اللہ اسی وقت شفا عطا فرما دے۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا۔ اور سبع من المثانی، یہ ایک ایسی سورت ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے
کوئی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک یہ سورت نہ پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن۔ وہ نماز ہی نہیں ہے جس کے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے آپ نے حکم دیا ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو جس نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ کے حکم کے مطابق اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک شخص نے سوال کیا ابو ہریرہ آپ کہتے ہیں کہ نماز میں فاتحہ پڑھو وگرنہ نماز ناقص ہے، تو کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بتایا اقرا بہا فی نفسک، اس وقت تم اپنے من کے اندر پڑھو۔ تو پڑھنے کا مطلب الفاظ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور جو پڑھنا ہوتا ہے وہ دل سے نہیں ہوتا، وہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھنا تو اپنے من کے اندر ہے جس کی آواز باہر نہ نکلے، لیکن الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، تو پڑھ لیکن اپنے من کے اندر۔ کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ بات رب نے کہی ہے کہ فاتحہ ہی سورۃ الصلاۃ ہے، نماز ہی فاتحہ ہے، اور میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں آگے سے جواب دیتا ہوں فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، فقال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے اے اللہ تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اسی طرح جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، فقال اللہ عز وجل مجدنی عبدی، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا۔ پھر انسان یقین دلاتا ہے اللہ کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، مدد بھی صرف تجھ سے چاہتا ہوں۔ اللہ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی، میرا بندہ بات کرتا تھا میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا۔ اب اللہ خود بندے کو کہتے ہیں مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کروں۔ تو انسان اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا دے، صراط المستقیم پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ان لوگوں کا رستہ مانگتا ہوں جن پہ چل کے لوگ آئے تو انہیں انعامات سے نوازا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو انہیں گمراہ قرار دے دیا اور تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ ایک حدیث میں ہے مد بہا صوت، بلند آواز سے کہو۔ اگر ایسا کہو گے تو کیا ہوگا؟ اگر تمہاری آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز سے مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ کو پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
تو یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلتوں میں سے چند ایک ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی، اور اس کے اندر اللہ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو بتدریج عرض کروں گا۔ حضرات محترم، دوسرا اعلان یہ ہے کہ اسی قرآن کی تکمیل اور آغاز کے متعلق آج مغرب کی نماز کے بعد پروگرام رکھا ہے۔ فضیلت الشیخ قاری صہیب میر محمدی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ان کا قرآن کی فضیلت کے متعلق ہی درس ہوگا، سب ساتھی اس میں شامل ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔